بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سلطان کے بارے میں جانیں گے جس نے اپنی ساری زندگی فحاشی اور بے حیائی میں گزاری۔ خلافت عثمانیہ کے اس سلطان کا نام سلطان ابراہیم اول تھا۔ سلطان ابراہیم اول 5 نومبر 1615 میں قسطنطنیہ میں پیدا ہوا۔ ابراہیم اپنے والد سلطان احمد اول کا 12واں بیٹا تھا، جس کی والدہ کا نام قاسم سلطان تھا، جو خلافت عثمانیہ کی چند ایک مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہے۔ اس کے والد سلطان احمد اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں میں اقتدار حاصل کرنے کی جنگ چل پڑی۔ ہر بھائی اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تخت کا اصل حقدار سمجھتا تھا۔ بالآخر مراد چہارم سلطان بنا اور اس نے باقی بھائیوں کو سوائے ابراہیم کے مختلف سازشیں کر کے قتل کروا دیا۔ مراد چہارم کے لیے ابراہیم کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے سگے بھائی ابراہیم کو اس کے بچپن ہی میں ایک پنجرے میں قید کروا دیا تھا۔ قید اور ہر وقت موت کے خوف نے ابراہیم کو ایک ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ جب مراد چہارم بستر مرگ پر پہنچا تو اسے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد خلافت کہیں ابراہیم کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ اب ایک نیم پاگل شخص سلطنت کے امور کیا چلا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر مراد چہارم نے ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کر دیا، مگر اس کی والدہ قاسم سلطان نے اس کے حکم پر عمل کرنے سے سب کو روک دیا۔ مراد چل بسا اور قانون کے مطابق ابراہیم اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن بیٹھا۔ جب وزیر اعظم اور دیگر وزراء ابراہیم کے پنجرے کے پاس اس کے سلطان بننے کی خبر لے کر گئے تو بیچارہ ابراہیم ڈر گیا۔ اس نے پنجرے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے لگا کہ یہ تمام وزراء اس سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مراد مر چکا ہے اور اب وہ سلطان ہے اور یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ بالآخر ماں قاسم سلطان خود آئی اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھایا۔ ابراہیم کو پہلے تو کچھ دن اپنے سلطان بننے کا یقین ہی نہ ہوا، پھر جیسے جیسے دن گزرے ابراہیم اول نے بطور سلطان اپنی محرومیاں دور کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حرم کنیزوں کی ایک بڑی تعداد سے بھر دیا۔ ابراہیم 8 سال کا تھا جب اس کے بھائی مراد نے اسے قید کر دیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ابراہیم عورت کی قربت سے بالکل ناآشنا رہا تھا۔ چنانچہ جب اس کا وقت آیا تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر عورت کو اپنے بستر پر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم پہلی بار شاہی حرم میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں موجود شاہی کنیزوں کو دیکھ کر ابراہیم خوشی سے ناچنے اور گانے لگا۔ ابراہیم اول کا حرم خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر روز اس حرم میں کسی نئی کنیز کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ ابراہیم کے سر پر جنسی ہوس اس قدر سوار تھی کہ وہ ایک دن میں 20 سے 30 کنیزوں کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ ابراہیم کی ماں قاسم سلطان خود اپنے بیٹے کو ہر روز کوئی نہ کوئی کنواری لڑکی پیش کرتی۔ امور سلطنت میں ابراہیم کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے حکومتی امور اس کی ماں خود دیکھتی تھی۔ ابراہیم سلطان محل میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی بھی کنیز کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیتا۔ وہ یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیزوں کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا۔ ایک دن ابراہیم کی نظر اس کے مفتی اعظم کی جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔ ابراہیم نے فوری طور پر مفتی اعظم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیج دے۔ مفتی اعظم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے حرم میں لے گیا۔ اس بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا۔ جب ابراہیم نے پوری طرح سے اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اپنی مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے 18 بچے تھے۔ ابراہیم اول کا اپنی ایک خاص کنیز طور خان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ ہم بستری کر کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا۔ اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی جوان گائے پر پڑی۔ ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ
جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر اعظم یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے۔ تلاش شروع ہوئی تو بالآخر آرمینیا سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بقول تاریخ نویسوں کے اس عورت کا نام شکرپارا تھا اور اس کا وزن تقریباً 150 کلو تھا۔ ابراہیم شکرپارا سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنی کنیز خاص کا عہدہ بھی عنایت کر دیا۔ اب ابراہیم اول کے حرم میں شکرپارا کا راج چلنے لگا۔ ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کی کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم نے اپنی 3 سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی اس وزیر سے کر دی، پھر اگلے ہی سال اسی وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم کو ہر وقت ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ رقم محل کی تنظیم و آرائش پر خرچ کرتا، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا، یورپ سے خاص ہنرمند سلطان کے پاس آتے، چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے میں سلطان سے خوب مال دولت بٹورتے تھے۔ حتیٰ کہ ابراہیم سلطان خوشبو بھی پیش قیمتی استعمال کرتا۔ ان تمام فضولیات خرچیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملی تو ابراہیم کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب مفتی اعظم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور آخر کار سلطان کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم سلطان کا کم عمر بیٹا اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ 18 اگست 1648 میں ابراہیم اول کو اسی کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا۔ ابراہیم اول کو استنبول کی مشہور مسجد حاجی صوفیہ میں دفن کیا گیا ہے۔